اللہ تعالیٰ کو 3 گھروں سے سخت نفرت ہے اور یہ 3 گھر جلد تباہ ہونے والے۔ آخر وہ کون سے 3 گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا پہلا گھر جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو۔ خدا را میرے بھائیو، اپنی بیٹیوں کا دل مت توڑا کرو، اپنی بہنوں کا دل مت توڑا کرو۔ جب یہ روتی ہیں نا تو اللہ ان کے آنسوں کے بدلے گھر میں سے رحمت اور برکت کو اٹھا لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے رحمت اور برکت ایسے گھر کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ 2 چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتی ہے، خوشیاں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے، رونقیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ نمبر 2، باپ کی پیاری سی بیٹی کے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ تو کسی عقل مند نے جواب دیا بیٹی تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو بیٹی پالنے کی حیثیت رکھتا ہے، اور نادان اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کرتا ہے بیٹی جیسی رحمت تو اسی گھر کو عطا کرتا ہے۔ اللہ جس گھر کو پسند کرنا چاہتا ہے نا اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت بھیج دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے 3 گھر ہیں جن گھروں سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ نمبر 1، جس گھر کے اندر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں۔ نمبر 2، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو، جو لوگ مہمان کی قدر نہ کرتے ہوں، جس گھر کے لوگ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرتے ہوں۔ جوانو یاد رہے، مہمان صرف کھانے پینے نہیں آتے، تمہارے گھر کا رزق کھانے نہیں آتے، بلکہ مہمان جب تمہارے گھر سے رخصت ہوتے ہیں نا یہ تمہارے گھر کی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، بے برکتی بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، تمہارے گھر کی نحوست کو مٹا کے جاتے ہیں۔ اس لیے مہمانوں کی قدر کیا کرو۔ جس قوم نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، مہمانوں کی قدر کی، اللہ تعالی نے اس قوم کی نسلوں کو آباد رکھا۔ نمبر 3، جس گھر سے پیاسوں کی پیاس نہیں بجھائی جاتی، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر کوئی پیاسا آیا ہے اس کی پیاس نہیں بجھائے گی، دروازے پر کوئی بھوکا آیا ہے اس کو کھانا نہیں کھلایا گیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ وہ بدترین گھر ہے جس گھر سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ تم نے اس طوائف کا قصہ نہیں سنا جو ساری زندگی ناچتی رہی، گناہوں پر گناہ کرتی رہی، جب وہ مری تھی تو قبر سے سیدھا جنت میں گئی تھی۔ آخر اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا؟ ساری زندگی وہ گناہوں پر گناہ کرتی رہی، ساری زندگی ناچتی رہی، طوائف تھی، آخر اس نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی؟ وہ ایک ہی نیکی تھی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میں کہتا ہوں جو طوائف پیاسے کتے کو پانی پلائے اس کو مقام یہ ملتا ہے، اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو انسان پیاسے انسان کو پانی پلائے، جو انسان بھوکے کو کھانا کھلائے، اسے کتنا اجر ملے گا؟